آیات شروع ہوئی تنبیہ کے ساتھ ہوئی کہ جیسے ہی حکم ملا مسلمانوں پر ایک دم پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی. جیسے ایک ہوتا تھا نا جہاد کا حکم ملا تو نشاط کے ساتھ نعرے لگاتے تھے. فتح مکہ کا حکم ملا تو ہر کوئی بھاگ دوڑ کر اور جو ہے وہ شوق اور جذبے کے ساتھ تیاری کر رہا ہے. دوسرے اس وقت میں بڑے بڑے لوگ جو مسلمانوں میں بڑے بڑے کامل الایمان اور جہاد میں ہمیشہ سرفروشی دکھانے والے لوگ، کیونکہ آپ خود اندازہ کریں جس وقت کو اللہ تعالی تنگی کا وقت فرما رہے ہوں اس وقت کی تنگی کا عالم کیا ہوگا. اب اندازہ، انسان جہاں جا کر مایوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹتے کہ تم جس چیز کو تنگی سمجھ رہے ہو یہ تنگی ہے نہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کو اللہ رب العزت نے خود ساعت العسرہ قرآن مجید میں اس کا نام ہے، تنگی کی گھڑی تھی واقعی. تو آپ اندازہ کریں کہ اس تنگی کا عالم کیا ہوگا. تو صحابہ کرام پر سب پر یہی کیفیت طاری ہوگی کہ یہ کیا ہوا. کیونکہ پہلے جہاد میں یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم فرمائی ہوئی تھی کہ جس گھر میں دو بھائی ہیں ایک لڑائی میں ایک نکلا کرے. وہ آپس میں لڑتے تھے یا یہ ہوتا تھا کہ دونوں جائیں گے تو حضور نے خود تقسیم فرما دی. باپ بیٹے جہاد کے قابل ہیں، باپ بھی جا سکتا ہے بیٹے بھی، تو کبھی باپ جایا کرے کبھی بیٹا جایا کرے. اس طرح جو قبیلوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ آپ کے قبیلے کی طرف پیغام آئے گا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے تو بس اپنے آدھے مرد خود تقسیم کر کے بھیج دیجئے کہ آدھے اپنے گھروں میں رہے. یہ قبائل کو باقاعدہ جو مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ضابطہ دیا ہوا تھا. تو کوئی تنگی نہیں ہوتی تھی، پریشانی نہیں ہوتی تھی. آپس میں بیٹھے مشورہ کیا بھائی اس میں تم چلے جاؤ، پچھلے میں فلاں گیا تھا، اس طرح ہو جاتی تھی. اب سب کو یہی ہوا بس گھر چھوڑو اور جو بھی بالغ مرد ہے مسلمان معذور نہیں ہے بس وہ آ جائے. تو پریشانی اور تنگی، پھر باغات کی طرف دیکھتے پھر یہ سارا. اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی اسی بات پر تنبیہ کے ساتھ فرمایا کہ خوشی کا اظہار کیوں نہیں کیا. اور اتنی بڑی لڑائی تھی، اتنے بڑے دشمن کی طرف نکلنا تھا اور سارا کچھ، تو اسی طرح تیاری کرتے جیسے دوسرے غزوات کے موقع پر خوش ہو کر آگے بڑھ بڑھ کر کام کرتے. پریشان ہو کر کیوں کرے، پریشانی کا اظہار کیوں کیا. اللہ تعالیٰ کو اتنی بات بھی پسند نہ آئی اور پہلی آیت میں ہی ڈانٹ دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو زمین میں گڑے جا رہے ہو. ایسے ہو رہا ہے جیسے زمین تمہارے پاؤں پکڑ رہی ہے اور من کے تمہارے پاؤں گئے کہ اٹھ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح تنبیہ فرمائی کہ پہلے جیسے بھاگ دوڑ کر تیاری کرتے ہو اور زیادہ تیز ہو جاتے ہو جہاد کا حکم سن کر، تو وہی جذبہ دکھاؤ کہ اللہ کی خاطر ہی لڑنا ہے، یہاں بھی کوئی پریشانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اتنے بڑے دشمن پر رعب ڈال دیا اور اتنے بڑے بڑے انعامات دے کر، اتنے بڑے وعدے دے کر واپس لوٹا دیا. اور کھجوریں پکنے سے پہلے سارے مسلمان اپنے گھروں میں واپس آ گئے. جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ 20 دن کا سفر صرف اتنا بڑا، اس میں ورنہ مسلمانوں کو یہ امید تھی کہ شاید سال لگ جائیں گے اس مہم میں. اتنی بڑی قوم سے لڑائی ہے، ایسا تو نہیں کہ ایک حملے کے بعد واپس آنا ہوگا. تو کب ہم واپس آئیں گے، کب آ کر اپنے گھر بار دیکھیں گے. ہر آدمی گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کو آخری دفعہ دیکھنے کی نیت سے دیکھ رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے 20 دن کے اندر اتنے انعامات دے کر واپس لوٹا دیا اور پھر کبھی بھی آگے امتحان نہیں لیا. صحابہ کرام کا جتنا جہاد ہے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوا نہیں اس کے بعد جہاد، اور تو صحابہ کرام کا جتنا جہاد اس کے بعد ہے کسی میں بھی امتحان کا منظر نہیں ہے. بس پھر ترتیب کے مطابق لشکر بن رہے ہیں، ترتیب کے مطابق جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ساز و سامان خوب، ہر چیز برابر. اور مال و دولت کی تو وہ کثرت کے واقعات پڑھیں آپ کو، بل گیٹس کی اور ان کی دولت ایسے معلوم ہو جیسے یہ کھلونوں سے دل پھیلا رہے ہیں اپنا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالداری کے جو واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لکھے کہ ان کے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد ان کی اولاد میں جو ان کا ترکہ تقسیم ہوا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک جنگ میں، صرف یہ جو ایک جنگ میں انہوں نے ایک کافر سردار کو قتل کیا فارس کی لڑائیوں میں. اور یہ اصول تھا جنگ میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو دیکھ کر قتل کرے اور یقینی طور پر پتہ ہو کہ اس کو اس نے مارا، تو اس کا سامان اگر وہ اتار لے تو اس کا ہوتا تھا، وہ غنیمت میں شامل نہیں ہوتا تھا. یہ قانون بنایا گیا تھا. تو اس کا سامان انہوں نے اتار کر اپنے غلام کو دیا اور کہا کہ اس کو جا کر بازار میں فروخت کرو بولی لگا کر. تو انہوں نے، یہ فارس کے لوگوں میں سونے کا استعمال بہت زیادہ تھا، مردوں میں، عورتوں سے بھی زیادہ کرتے تھے، ہر چیز بس سونا چڑھانا بہت زیادہ. تو وہ ان کا لباس لے کر گیا غلام اس سردار کا اور بازار میں جا کر بولی لگائی. علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ 5000 دینار کا وہ سامان بکا. 5000 دینار کی آپ اگر آج کل کے وہ دینار کی مقدار اس میں پڑھ لیں، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا دینار کتنے سونے کا ہوتا تھا.
اور اس کو اگر آپ آج کل کی مالیت کے حساب سے ضرب دیں، یہ 3 کروڑ سے کچھ اوپر قیمت بنتی ہے. یہ ایک کافر کا لباس تھا جو، اور غنیمت میں جو مال آیا وہ تو الگ، وہ تو ایک اس کو مارا دیکھ کر تو اتار کر اس کو دے دیا، کہا اس کی تلوار اور وہ جو ساز و سامان تھا فروخت کرو، وہ اتنی مالیت کا تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ مدائن جب فتح ہوا، کسرا کا جو پایا تخت تھا، اور اس کی غنیمت کا جو خمس یعنی 20% نکال کر بیت المال کو روانہ کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ، باقی 80% وہاں مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا لشکر میں. 20% جو وہاں بھیجا گیا، یہ امریکہ کے، آج کے امریکہ کے کئی سالوں کے بجٹ کے برابر تھا. یعنی ایک فرد، ایک انسان، آدمی کی دولت کے نہیں، ایک آدمی کی دولت خواہ دنیا کا کتنا بھی مالدار آدمی ہو، ایک چھوٹے سے ملک کی دولت کے برابر بھی نہیں ہوتی. ایک پورے ملک کا جو بجٹ ہے سال کا، اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے امریکہ کی، اس کے کئی سالوں کے بجٹ کے برابر تھا وہ مال، جو صرف اس غنیمت کا 20% تھا جو ایک شہر سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی. مدائن ایک شہر تھا، باقی کسرا کے جو اس میں بڑے بڑے شہر تھے اور وہ ساری چیزیں تھی، ان کے مال غنیمت، اور پھر یہ 80% مال اس میں سے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سیاح کی کتابوں میں، ترمذی وغیرہ میں، کہ ایک بار جو ہے وہ سبق پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو اور حدیث کا درس دے رہے تھے، تو جیب سے ایک کپڑا نکالا، اس میں جو ہے وہ تھوکا اور اس کو مسجد سے کھڑکی سے اس طرح باہر پھینک دیا دروازے سے، اور پھر ہنسنے لگے زور زور سے، کافی دیر تک ہنستے رہے. تو انہوں نے، شاگردوں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہوئی، آپ اس طرح آپ نے کپڑا نکالا پھینکا اور پھر آپ ہنس رہے ہیں، کوئی ہنسنے کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جب یہ کپڑا جیب سے نکالا، اس پر تھوکا، اس کو باہر پھینکا، تو مجھے وہ ابو ہریرہ یاد آیا جو مدینہ کی گلیوں میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا چلتے چلتے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی کا دورہ ہوا. تو وہ جو مرگی کے مریض کو ہوش دلانے کے ٹوٹکے ہوتے، کوئی جوتا سنگاتا آ کر، کوئی کچھ کرتا، اس طرح کے معاملات میرے ساتھ کیا کرتے تھے. حالانکہ میں مرگی کی وجہ سے نہیں یا دورے کی وجہ سے نہیں، میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا. اور ابھی میں نے یہ جو کپڑا باہر پھینک دیا تھوک کر، یہ وہ کپڑا ہے جو فارس کے قانون اور آئین کے مطابق بادشاہ کے علاوہ کسی کو پہننے کی اجازت نہیں تھی. کوئی پہنتا تو اس کے لیے موت کی سزا تھی کہ بادشاہ کی برابری کرتا ہے. تو جو لوگ یہ کپڑا بنتے تھے خاص، ان پر بھی سختی ہوتی تھی کہ صرف بادشاہ کو ہی دے سکتے، اور وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کا لباس پہنتا تھا، یا اس کے جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں، بادشاہ کے بیٹے شہزادے وغیرہ، وہ پہن سکتے ہیں. شاہی خاندان کے علاوہ کوئی اگر اس لباس کو پہنتا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. وہ کہا اب میں نے اس کو تھوک کر پھینک دیا اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کتنی قیمتی چیز ضائع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حضرات صحابہ کرام کو اس کے بعد عطا فرمائے، بڑی بڑی غنیمتیں. تو یہ بس ان کا ایک امتحان تھا جو ہو گیا. تو فرمایا کہ زمین میں مت گڑو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے آخرت کو چھوڑ کر؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو یاد رکھو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے معاملے میں بہت تھوڑا ہے. جہاد میں آخرت بنتی ہے، اور تم یہ دنیا کی کھجوریں اور یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے اس جہاد سے رک رہے اور تمہارے قدم بھاری ہو رہے ہیں، ایسا نہ کرو. الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. یہ دین کی نصرت کا کام ان کے سپرد کر دے گا، کیونکہ اللہ کسی قوم کا محتاج نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے.